بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفسیر، تشریح اور جو کچھ ان آیات میں احکام دیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ ان آیات کے تحت سب سے پہلے جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقابلہ پیش آ جائے تو پھر پوری دل جمی اور ثابت قدمی سے مقابلہ ڈٹ کر کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اور اگر مڈ بھیڑ ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا تمہاری ثابت قدمی کا باعث بن جائے گا، اور بالخصوص میدان جنگ میں بھی اپنی نمازوں کا خیال رکھو، پھر اسی پر بھروسہ رکھو، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دے اس میں اختلاف پیدا نہ کرو اور نہ تنازع کی شکل بنا لو۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے، تاہم دوران جنگ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالخصوص بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم اس دوران اختلاف کا شکار ہو گئے تو تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور تمہاری ساکھ کو سخت دھچکا لگے گا، جو بالآخر تمہاری شکست کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اور اس دوران پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر قابو پانے کو اپنا شعار بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اگر ایسی مشکلات پر صبر کرو گے تو یقیناً اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس میں کفار جس شان و شوکت سے نکلے تھے، جس شان و شوکت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اس کی وضاحت کی گئی۔ مشرکین جن کا سردار ابو جہل تھا اپنا لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام سے اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، نیز دوسرے قبائل پر ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اسے ابو سفیان کا پیغام مل بھی گیا کہ قافلہ خطرے سے بچ گیا ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمہ پر پہنچ کر ہم اپنی عیش و عشرت کی محفل منعقد نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پئیں گے، مزے اڑائیں گے، اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے عرب قبائل کی ضیافت کا اہتمام کریں گے، تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے، اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ان کی ہمت نہ ہو کہ ہمارے قافلے کو روک سکیں۔ پھر جب مسلمان بھی اللہ کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے اور لڑائی کی فضا بن گئی تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر پھر بھی اس کا اپنا غرور غالب آ گیا، اور جن لوگوں نے اسے لڑائی سے روک دینے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدلی کے طعنے دینے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو گئی اور ابو جہل کو بالخصوص اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ اس جنگ میں ذلت کی موت مرا۔ قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے خطرہ یا شکست کا باعث نہ بن جائے۔ ان کے اس خطرہ کو مٹانے کے لیے شیطان خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں موجود ہوا، اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا استحصال کریں گے۔ ویسے بھی تم لوگوں کی فتح یقینی ہے، تمہاری اتنی بڑی جمعیت کے سامنے ان تھوڑے سے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ پھر جب مسلمان میدان جنگ میں آئے اور اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے دیکھے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا عین مشکل کے وقت آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس وقت شیطان نے ان کو یہ بھی نہ کہا کہ تمہاری شکست ہونے والی ہے، تمہاری ہلاکت لازم ہو گئی ہے، تم بچ سکتے ہو تو بچ لو، تو تمہیں بر وقت اس کا تدارک سوچ لینا چاہیے، بلکہ اس نے انہیں دغا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔